نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك والحمد لله رب العالمين. دن لہر میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے لہر دن لہر میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. آئیے حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت مشہور و معروف آیت کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی آیت کے تحت تھوڑی دیر کے لیے چند منٹوں کے لیے آپ کے درمیان قائم اور تھوڑی دیر کے لیے آپ سے گفتگو کرنے کی سعادتیں برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں. انسان اچھا عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان اچھا سوچتا ہے تب بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے. جیسے اچھا دیکھنا یہ بھی فائدہ مند، اچھا سننا یہ بھی فائدہ مند، اچھا بولنا یہ بھی فائدہ مند، اسی طریقے سے اچھا سوچنا بھی فائدہ مند. انجام اللہ کے سپرد کر دو. انجام تک پہنچانا اس رب کائنات کا کام ہے. ہمیں تو بس عمل کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. ٹھیک اس طریقے سے اگر انجام کو دیکھا ہوتا تو نار نمرود میں اس مینڈک نے پانی نہ ڈالا ہوتا. اس مینڈک نے انجام نہیں دیکھا. وہ اگر چاہتا وہ دیکھتا کہ نمرود کی جو نار ہے، جو اس نے آگ بھڑکائی ہے، آتش قدر تیار کیا ہے، اللہ اکبر، اس مینڈک کی کیا حیثیت تھی اس کے سامنے. اللہ اکبر. مینڈک چاہتا تو یہ سوچتا کہ میرے چند قطروں سے اس آگ پر کیا ہو، مگر مینڈک نے یہ نہیں سوچا، بلکہ مینڈک کا ذہن اور مینڈک کی نیت یہ تھی کہ بس جو میری اوقات ہے، میری حیثیت ہے، میں اس اعتبار سے اپنا عمل کروں گا. قبول کرنا رب کا. سمجھیے آپ مسئلے کو سمجھنا. کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانا یہ رب کا کام ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے. جتنی ہماری حیثیت ہے، جتنی اللہ نے ہم کو طاقت عطا کی ہے، اس اعتبار سے اپنا اور اپنی قوم کی بھلائی کا ہر وقت کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے. تبھی ہمارا اور ہماری قوم کا بھلا ہوگا. تو حضرات یہ چند باتیں تھیں اور میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا. یہ انہیں کی محنت و کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ دور حاضر کے حساب سے جس طریقے سے انہوں نے شروعات کی ہے، پہل کی ہے، یہ مبارکباد کے لائق ہے کہ آج اسٹیج سے صرف علماء یعنی دینی علماء ہی کی تقریر نہیں، بلکہ ہر فیلڈ کے اعتبار سے آپ کو یہاں پر گفتگو سننے کو ملے گی. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی جماعت اگر کوئی جماعت ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے. یہاں سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو علم دین سیکھتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یہاں مراد ہے جاننا، یعنی اللہ کو جس نے جتنا جان لیا، اللہ کی جس کو جتنی معرفت حاصل ہو گئی، اتنا ہی اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. اور جس کے دل میں جتنا خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے اتنا ہی اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. یوں سمجھ لیجیے، جس کے دل میں جتنا خوف خدا پیدا ہوگا اتنا ہی ایمان اس کا مضبوط ہوگا، اور جتنا ایمان اس کا مضبوط ہوگا اتنے ہی اچھے اعمال اس سے ظاہر ہوں گے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو
تو پھر اس کے اندر سے اعمال اچھے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو حضرات آئیے بہت تیزی کے ساتھ 2-3 شعر نعت نبی کے پڑھ کر کے رخصتی چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور ایک پیغام نعت اشعار کے بعد بہت تیزی کے ساتھ 2 منٹ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد ڈاکٹری فیلڈ سے یہاں پر ہمارے مقتدر حضرات تشریف فرما ہے، وہ بھی قوم مسلم کو ایک پیغام دیں گے۔ الگ الگ فیلڈ سے ہمارے بڑے بڑے مقتدر صاحبان جلوہ افروز ہیں، یہ بھی ایک قوم کو ایک اپنے انداز میں ایک میسج دیں گے، اس لیے کہ ہمیں ہر فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو لہذا ہر اعتبار سے ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ یقین جانو اللہ کے پیارے نبی کی پیاری حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ میں مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کے لیے کام کروں گا، تو اس کا ڈاکٹر بننا کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی ڈاکٹر اس نیت سے ڈاکٹری اس نے پڑھ لی کہ میں مخلوق خدا کو فائدہ پہنچاؤں گا، اس کی مدد کروں گا، تو یقین جانو اللہ کی بارگاہ میں اس کی یہ نیت قابل قبول ہے اور اس کے لیے یہ ذریعہ نجات ہے۔ اسی طریقے سے ہر فیلڈ میں جو جیسی نیت کرے گا اللہ رب العزت اس نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نیت انما الاعمال بالنیات۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ اپنے ماضی کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مسجد کے خطیب و امام، خطیب اللسان حضرت علامہ مولانا محمد دین صاحب قبلہ مقدس اللہ العلی جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے ماضی کی آنکھوں سے حضرت کا دیدار کیجئے، اور چند لمحوں کے لیے بس میں آپ سے بہت تیزی کے ساتھ رخصتی لوں گا۔ ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میری برباد بستی کو، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو۔ شاید کا جو اشارہ ہے وہ ایمان کی بستی کی طرف ہے، ایمان کی بستی۔ تو ایمانداری سے بتاؤ ایمان کی بستی جڑتی جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے؟ نماز کے قریب ہم نہیں، کسی اچھے عمل کے قریب ہم نہیں، کسی مدد، کسی غریب یتیم کی مدد کرنے میں ہم پیچھے، ہر معاملے میں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک دین کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ تو حضرات محترم، اگر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایمان کی کمزوری ہے تو آپ اس محفل سے یہ میسیج لے کر کے جانا اور دل میں عہد کرنا کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں کوئی بھی ایسا کام نہ کروں گا جس سے اللہ اس کا محبوب ناراض ہو جائے۔ حضرات محترم، جب ہم یہ نیت کریں گے تو انشاءاللہ نیت کرنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا رب کا کام ہے۔ مانتے کہ نہیں مانتے؟ تو مچل کے کہیے سبحان اللہ۔ میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو، میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ، کنارے پر میری کشتی لگا دو یا لگا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو۔ اور شعر دیکھیں، گرا ہوں مرزق سیاہ میں، گرفتار مصائب ہوں، گرا ہوں مرزق سیاہ میں، یعنی گناہوں کی بیماری میں ہم گر چکے ہیں۔
گرا ہوں مرضیوں میں گرفتار مصائب ہوں، مجھے اس قید سے ملا، مجھے اس قید سے ملا، چھڑا دو یا رسول اللہ، مجھے اس قید سے ملا، چھڑا دو یا رسول اللہ، میری برباد بستی کو۔ اور آگے مطلب یہ کہتے ہیں سبحان اللہ بتاؤ۔ میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا مسکن مدینہ ہو، ہم سب کا مسکن مدینہ ہو کہیے سبحان اللہ، اور ہم سب کا مدفن مدینہ ہو کہیے آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے جس کی زیارت کرنے کے لیے ہر روز صبح و شام 70 ہزار فرشتے جلوہ افروز ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم شاعر کہتا ہے سماعت کریں، میرا مسکن مدینہ ہو، میرا مدفن مدینہ ہو، میرا مسکن مدینہ ہو، مدفن مدینہ ہو، میرا سینہ مدینہ تم بنا دو یا رسول اللہ، میرا سینہ مدینہ بنا دو یا رسول اللہ۔ ایک بار مطلب کہیے سبحان اللہ۔ اور اگر اجازت ہو تو صرف 2 منٹ ایک واقعہ، وہ ایک بہت بڑا میسج کہ یہ جو محفل سجی ہے الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، اور جن جن حضرات نے اس میں دام درام قدم سکھانے جس اعتبار سے حصہ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا سب کے حصے کو قبول فرمائے اور دونوں جہان میں بہترین جزا اور صلاح عطا فرمائے۔ یاد رکھو جو نیکی کرتا ہے اس کو تو ثواب ملتا ہی ہے، جو نیکی کرنے کے اسباب بناتا ہے، مہیا کرتا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یہ محفل سجانا یہ نیکی حاصل کرنے کے اسباب ہیں، یعنی جتنی دیر ہم سب یہاں پر رہیں گے اتنی دیر گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے، جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے رہیں گے تو ڈبل ثواب، اللہ گناہوں سے بھی اتنی دیر بچائے رکھے گا اور اپنے ذکر میں اور اپنے پیارے محبوب کے ذکر میں مشغول رکھ کر کے ہمارے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں درج فرمائے گا سبحان اللہ۔ تو حضرات سے ایک چلتے چلتے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ حضرات دور بڑا پرفتن ہے، دور بڑا خطرناک ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں آج جس کو بھی دیکھا جائے حضرت عام تو عام خواص بھی آج دنیا داری کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ یقین جانو اللہ اکبر، آج یہ عالم ہے کہ عوام تو عوام ہے، خواص بھی گناہوں کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی طرف مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایک حدیث کا مفہوم سماعت کرنے پھر سمجھنا، اپنے ذہن کے دریچوں میں اس بات کو لے کر کے محفوظ کر لینا کہ ہم نے خود اپنے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب رمضان المقدس جیسا عظیم مہینہ تشریف لاتا تو اللہ اکبر بڑے بڑے گناہگار بھی توبہ کر کے رمضان المبارک میں نیکیوں میں لگ جایا کرتے ہیں سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ ٹیڈیوں کو کپڑے میں باندھ کر کے ایک ایک مہینے کے لیے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی تعلق سے میں نے حدیث کا مفہوم پڑھا کہ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اکرام، اے میرے پیارے پیارے صحابہ، میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک کہ وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی ہے۔ ذرا جملہ سماعت کریں نبی کا، میرے آقا فرماتے ہیں اب سے 1400 سال سے قبل آقا نے مکہ مدینے میں فرمایا کہ صحابہ جانتے ہو میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رمضان المبارک کا حق کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کا حق
کہ رمضان میں مکمل طور سے تمام حرام کاموں سے پرہیز کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں جب رمضان میں بھی میری قوم حرام کام کرنے لگے گی تو پھر یہ ذلیل و رسوا ہو جائے گی، اور جب تک یہ ماہ مقدس کا احترام کرتی رہے گی، اس کا حق ادا کرتی رہے گی، تو یہ دنیا دار کا نہیں، محبوب پروردگار کا فرمان ہے، کوئی دنیا کی طاقت میری امت کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی۔ آپ اندازہ کریں تو مسلمانوں یہ حال ہے کہ پہلے ہم نے دیکھا ٹیپیوں کو بند کر کے رکھ دیتے تھے، آج رمضان میں بھی ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بڑا پیارا مقدس مہینہ ہے رمضان کا، اس کو خالی مت جانے دینا، آج ہی سے نیت کر لینا، چند روز باقی بچے ہیں، تیاری کر لو، جس کی جتنی اچھی تیاری ہوگی تو رمضان المبارک سے اتنا ہی زیادہ فائدہ اٹھائے گا، اتنا ہی زیادہ مالا مال ہوگا نیکی سے، اتنا ہی زیادہ فیضیاب ہوگا۔ اور بہت تیزی کے ساتھ ایک بہت بڑے بزرگ اپنے وقت کے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم ہے۔ ایک واقعہ ایک منٹ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، اللہ کے اوپر زندہ بندے ہیں، بڑے بڑے پائے کے ولی ہیں، اللہ اکبر، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ اکبر۔ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور آپ سے ایک سوال پوچھنا، توجہ ادھر کریں، حضور مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا۔ آپ کہتے ہیں بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ذمہ داری عطا کی ہے، ہم جانتے ہیں کہ مخلوق خدا کے کام آنا کتنا بڑا نیکی کا کام ہے۔ سبحان اللہ، ایک اللہ کے ولی کا انداز بھی دیکھیں۔ وہ شخص کہنے لگا حضور گناہوں کے اندر بڑی لذت، گناہ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، گناہ کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور گناہ کی طرف میرا دل مائل ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمت ہونی چاہیے اپنی زبان سے سچ بولنے کو۔ آج ہم گناہ کوئی چھوڑتے نہیں ہیں دنیا کا، مگر کسی کے سامنے کہا جائے بتاؤ تو ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہمت نہیں ہے سوال کرنے کا۔ یہ تو اس وقت کے لوگ تھے کہ گناہ بھی اگر کر لیا کرتے تھے تو زبان کو سچ ہی رہا کرتا تھا۔ وہ لوگ اپنی زبان کے پکے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا حضور میرا دل گناہ کرنے کو کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے لذت محسوس ہوتی ہے، میرا دل چاہتا ہے گناہ کروں۔ حضور مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس سے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ مجھے آزاد بھی نہ دے۔ اللہ آپ کو بھی بتا دوں ایسا نسخہ، بھائی گناہ بھی کرے اور آزاد نہ دے اللہ، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ آج ہمارے نفس پر فل کنٹرول ہے شیطان کا، فل والا، اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، جب وہ چاہتا ہے گھر کو گھما دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ چند جملے ہیں، یہ پیغام کے طور پہ لے جائیے یہاں سے۔ پورا کنٹرول ہم نے شیطان کو دے دیا۔ ایک طرف ماں باپ بار بار کہتے ہیں نماز کے لیے جا، استاد کہتے ہیں نماز کے لیے جا، بڑے بڑے کہتے ہیں نماز کے لیے جا، یعنی کہ حد امکان کافی لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کوئی اثر نہیں۔ شیطان ایک بار بٹن دبا دیتا ہے، فوراً گناہ کی طرف انسان چل پڑتا ہے۔ یہ حال ہے یا نہیں ہے؟ ماں باپ چاہیں مگر اپنے بچوں کو تو بار بار کہیں کہ نماز پڑھو، نیکی کرو، قرآن کی تلاوت کرو، مگر ماں باپ کی بات کا اثر نہیں، استاد کی بات کا اثر نہیں، بڑوں کی بات کا اثر نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شیطان کے ہاتھ میں کھلونا بن چکے ہیں، ہمیں کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، شیطان جیسا چاہتا ہے ہم وہ کام کرنے پہ مجبور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تو اسی کی طرف اشارہ، تو گناہ کی طرف ہمیں زیادہ مزہ آ رہا ہے، اس لیے کہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ وہ شخص کہتا حضور کوئی ایسا نسخہ بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں گناہ بھی کروں اور اللہ مجھے کوئی سزا نہ دے، میری پکڑ نہ ہو۔ وزیر آباد رنگم بہار کی زندہ دل سنی مسلمانوں، یہ چند باتیں ہیں کہ اللہ کے ولی نے پیغام دیا، آپ بھی اپنے دامن میں اس کو لے کر کے جائیے۔ اللہ کے بزرگ سے، اللہ کے ولی سے وہ شخص سوال کرتا ہے کہ بتائیے کوئی ایسا نسخہ، بتائیے کوئی ایسا طریقہ۔ تو اللہ کے پیارے ولی چاہتے تو اسے اپنے دربار سے نکال دیتے، دھتکار دیتے، اس کو ڈانٹ کر کے بھگا دیتے، جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہم سے کرتے شاید تو ہم تو غصے میں ڈال کے ہو جاتے، مگر اللہ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔
وہ پہلے سینے سے لگاتے ہیں، پھر محبت سے اس کو نبی کا جام پلاتے ہیں، پھر دل میں اس کے انشاءاللہ اللہ رب العزت ہدایت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کبھی جھڑک نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا تجھے گناہ بھی کرنا ہے اور عذاب سے بھی بچنا ہے، اس کا طریقہ معلوم کرنا ہے۔ انہیں ٹھیک ہے، یہ تو بہت آسان، بہت آسان چند باتیں ہیں، ان چند باتوں میں سے کسی ایک بات کو کر لینا۔ ابراہیم بن آدم گارنٹی لیتا ہے کہ اللہ تجھے عذاب نہیں دے گا، بس ایک کام کر، چند کاموں میں سے صرف ایک۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دل میں بڑا خوش ہوا کہ آج تو ایک ایسا مسئلہ مل جائے گا کہ جتنا دل چاہے گا گناہ بھی کروں گا اور اللہ کے عذاب سے بھی بچا ہوں۔ اللہ کہنے لگا حضور جلدی عرض کیجیے، جلدی بتائیے حضور کیا وہ نسخہ ہے، کیا وہ طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم فرماتے ہیں جب کبھی تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جب تجھے گناہ کرنا ہو تو گناہ کرنے سے پہلے ایسی جگہ چھپ جانا جہاں پر تجھے اللہ نہ دیکھے۔ اللہ جملے پہ توجہ کرو۔ حضرت ابراہیم بن آدم نے کیا کہا؟ جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو ایسی جگہ تلاش کرنا، ایسی جگہ دیکھنا جہاں پر تجھے خدا نہ دیکھے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے تو گناہ کرنا، اور گناہ کرنے کے بعد جب بروز قیامت اللہ پوچھے گا تو کہہ دینا کہ مولا تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں، تو کون سے گناہ کی بات، کیسا عذاب۔ اتنا جملہ سنا، اللہ وہ بندہ کہنے لگا حضور کیسی باتیں کر رہے ہیں، بھلا اللہ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ ہے؟ ایمان لے لیا، کوئی اس کی نظر سے نہیں چھپ سکتا، بلکہ وہ ہر جگہ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں۔ حضرت کوئی اور طریقہ بتا، حضرت کہنے لگے اچھا تو یہ نہیں کر سکتا تو ایک کام کر، بولا بتائیے حضور کہ جب تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس کا رزق چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کے بعد وہ گناہ کرنا۔ وہ کہنے لگا حضور چاہے رزق کسی کے بھی ذریعے آئے، کہیں سے بھی ملے، رزق تو اللہ ہی کا ہے، بغیر اس کے رزق کھائے تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان عقیدہ یہی ہے ہم سب کا، یہ سب رزق اللہ کا ہے۔ حضور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا رزق نہ کھایا جائے اور جیا جائے، ہرگز نہیں، بلکہ اسی کے رزق کی وجہ سے ہم زندہ اور سلامت ہیں، بغیر اس کے رزق کے گزارا نہیں۔ حضرت کوئی اور طریقہ بتائیے۔ پھر حضرت کہنے لگے تو یہ بھی نہیں کر سکتا تو آگے چلے ایک کام کر لینا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو پھر اس کی سلطنت سے نکل جانا، سلطنت سے نکلنے کے بعد جتنی چاہے گناہ کرنا، تجھے اللہ عذاب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ دنیا میں بھی سلطنتیں ہوتی ہیں، ہندوستان کی ایک حکومت ہے، اس حکومت کے دائرے میں جو کوئی کام کرے گا تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور اس حکومت کے باہر کرے گا تو حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں، حکومت اس کو نہ کوئی جزا دے سکتی ہے نہ سزا دے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے تو بھی اللہ کی سلطنت سے باہر نکل جا، گناہ جب کرے گا اس کی سلطنت سے باہر نکل کے تو پھر تجھے کوئی اللہ سزا نہ دے گا۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا حضور یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی سلطنت تو ساری کائنات ہے، زمین و آسمان ہے، بھلا کون اس کی کائنات سے نکل سکتا ہے، میں ہرگز نہیں نکل سکتا۔ اس کے بعد کہنے لگا حضور کوئی اور طریقہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا چل ایسا کر، جب موت آئے تو موت سے کہہ دینا کہ مجھے چند لمحوں کی مہلت دے دے، چند لمحوں کا وقت دے دے تاکہ میں توبہ کروں۔ موت کو تو روک ہی سکتا ہے، اگر موت کو تو روک لے تو گناہ کر لے گا۔ کہنے لگا حضور میری کیا طاقت، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت، میں موت کو ایک سیکنڈ کے لیے نہیں روک سکتا، لہذا کوئی اور طریقہ بتاؤ، موت بھی نہیں رکے گی۔ پھر کہنے لگے چل اچھا آخر ایک طریقہ اور ہے، جب تو قبر میں پہنچے گا اور قبر میں جب منکر نکیر سوال کرنے آئے تو پھر ان کو روک دینا، دور سے کہتے ہیں خبردار میرے پاس آنے کی تو ہمت مت کرنا، لہذا تمہیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ جس طرح سے انسان اپنی دنیا میں اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے، آفس کے دروازے پہ لکھ دیتا ہے کہ بلا اجازت اندر آنا منع ہے،
اسی طریقے سے فرشتوں سے بول دینا قبر میں کہ فرشتوں تمہیں اجازت نہیں ہے سوالات کرنا. کہنے لگا حضور میری اوقات کا میری حیثیت کا میں بھلا کیسے اللہ کے فرشتوں کو روک سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے تم یہ بھی نہیں کر سکتا تو چل ایک کام کرنا، جب تیرے اعمال تولے جائیں تو اس وقت جب تجھے حکم ہو جہنم میں ڈالنے کا تو جو فرشتے تجھے پکڑنے کے لیے آئے تو ان فرشتوں سے کہہ دینا خبردار مجھے مت پکڑنا، مجھ کو ہاتھ مت لگانا، ان کو روک دینا، ان سے لڑنا جھگڑنا. ایسا جب تو کرے گا تو عذاب خدا سے بچ جائے گا. کہنے لگا حضور میری کیا اوقات، میں اللہ کے فرشتوں کو روکوں جو جہنم میں ڈالنے سے؟ میرے اندر اتنی اوقات نہیں، اتنی حیثیت نہیں، اتنی طاقت نہیں. جب اس بندے نے یہ جملے کہے تو حضرت ابراہیم بن ادم نے آہستہ سے اس کے کان میں کہا کہ نہ تو اب نہ اس کے بغیر رزق سے زندہ رہ سکتا ہے، نہ تو اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہے، نہ اس کی نظروں سے تو چھپ سکتا ہے، نہ موت کو ٹال سکتا ہے، نہ کرام الکاتبین نہ منکر نکیر کے سوالات کو ٹال سکتا ہے، نہ تو جہنم میں لے جانے والے فرشتوں کو روک سکتا ہے. تو پھر جب تو بے حیثیت ہے، جب تیری کوئی اوقات نہیں، تو پھر اپنے رب کی فرما برداری میں کیوں نہیں لگ جاتا؟ اپنے رب کی رضا جوئی میں کیوں نہیں لگ جاتا؟ کیوں نہ اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے؟ جب تیری حیثیت کچھ ہے ہی نہیں تو پھر کیوں سچے دل سے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی رضا میں اپنے سر کو کیوں نہیں جھکا لیتا؟ اتنے جملے کہنے تھے، وہ قدموں میں گر گیا اور معافی تلافی کرنے لگا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں گا اور سارے جو بھی عمل کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا. اللہ اکبر. یہ تھا ہمارے دین کا طریقہ، پیغام دینے کا امت محمدیہ کو اور لوگوں کو ان کے سوالات کے جواب دینے کا. اور ہمیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرات محترم ہم گناہ چاہے جیسے بھی کریں وہ ہر حال میں دیکھ رہا ہے. ہم اسی کا کھاتے ہیں، اسی کی زمین پر رہتے ہیں، اسی کا سب کچھ ہمارے پاس ہے، مگر ہم پھر بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں. اللہ سے آج سے سچے دل سے توبہ کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مومنین مسلمین کو کامیاب و کامران فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.